نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے خصوصی پروگرامز آپ کیو ٹی وی پر مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تابندہ نقوش، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے کچھ پہلو، کچھ واقعات جن سے آج بھی اور قیامت تک ہم رہنمائی لے سکیں گے، ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اہم معاملہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ہمیشہ رہنمائی کا سبب اور سامان کرتا رہے گا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی نفی کا اعلان فرمایا اور دعوت توحید پیش کی ہے تو بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، اور اسی مخالفت کی ایک انتہا وہ دن بھی تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل پڑے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ناپاک ارادے کے ساتھ۔ اس کے بعد کایا پلٹ گئی اور وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ وہی طاقت، وہی شجاعت، وہی بہادری، وہی سرداری، وہی روب، وہی دبدبہ، یہ سب کچھ اب بدل گیا ہے۔ پہلے یہ طاقت تھی جو کچھ مسلمانوں پر جو ایمان لے آئے تھے، غلام اور کنیز، ان پر ظلم و ستم میں بھی استعمال ہو رہی تھی۔ پہلے یہ طاقت شاید مکہ مکرمہ تک ہی اس کے کچھ اثرات محدود رہتے، مگر جب اسلام قبول کر لیا تو وہ شان سامنے آتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ تم میں سے جو لوگ زمانے جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں آ کر بہترین ہو گئے۔ بہتر تھے سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے کہ کسی کے پاس دولت تھی، کسی کے پاس کوئی سرداری تھی، کسی کے پاس کوئی طاقت تھی، کسی کے پاس کوئی فن تھا۔ اب اگر وہ اسلام قبول کر لے تو یہی دولت ہے، یہی طاقت ہے، یہی فن ہے، یہی ایکسپرٹیز ہے جو اب خیر کے لیے استعمال ہوگی۔ کہیں شعراء ہوا کرتے تھے، اب وہ اشعار کہتے ہیں تو وہ حق کے پرچار کے لیے اشعار کہتے ہیں۔ پہلے دولت ہوا کرتی تھی، کہیں وہ فضولیات کے اندر خرچ ہوا کرتی تھی، اب ایمان لے آنے کے بعد یہ دولت کہاں استعمال ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کس شان کے ساتھ لاتے ہیں؟ مکہ مکرمہ ہے اور ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں، مکی دور کی بات ہے، اور مکی دور کا یہ کم و بیش چھٹا سال ہے، اور ابھی بھی جو لوگ اسلام لاتے تھے وہ علل اعلان اپنے اسلام لانے کا اعلان نہیں کرتے تھے، اس کا پرچار نہیں کرتے تھے، مگر یہ سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، ابو جہل کے دروازے پر بھی چلے گئے اور اس کو بھی بتا کر آ گئے کہ سن لے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ یعنی یہ ایمان کی دولت جب میسر آئی ہے تو اس امت کا فرعون، جس کو ابو جہل کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل، جو دشمن اسلام تھا اور بہت بڑا دشمن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر بتا کر آئے ہیں کہ سن لے، میں اسلام لے آیا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا عمر کو ایمان کی دولت میسر آئی، اور اب وہ اپنی اس طاقت کو، قوت کو، شجاعت کو، بہادری کو حق کے پرچار کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں؟ تو یا رسول اللہ ہم پوشیدہ طور پر نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، سیدنا عمر ایمان لائے تو ساتھ ہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے تھے۔ دو بڑے جیدار قسم کے، بہادر قسم کے، شجاع یعنی شجاعت رکھنے والے، بہادر رکھنے والے، یہ دو افراد اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم تو حق پر ہیں۔ تو سیدنا عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھپ کر نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ دن تھا کہ مسلمانوں نے علی الاعلان خانہ کعبہ کے پاس آ کر، بیت اللہ شریف کے پاس آ کر مسجد حرام میں نماز ادا کی ہے، اور لیڈ کون کر رہا ہے؟ امام تو محمد مصطفیٰ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فور فرنٹ پر موجود ہیں۔ اور وہ پہلا دن ہے کہ مسلمانوں نے علی الاعلان باجماعت، یوں کہیے کہ علی الاعلان لوگوں کے سامنے نماز ادا کی ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لے آنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ نقطہ کیا ہے سمجھنے کا؟
اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کچھ لوگ، کچھ افراد، ان کو ہمت، شجاعت، بہادری، طاقت عطا کی ہوتی ہے. ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اگر تو وہ مسلمان ہیں تو ان کے ایمان کی آبیاری اور ان کے ایمان و خیر کے معاملات میں آگے بڑھنے کی دعا اور کوشش اور محنت کرنی چاہیے. اور اگر کچھ ایسے معاشرے ہیں، بہرحال یہ پروگرامز دنیا کے 150 ممالک میں نشر ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ جو غیر مسلم اگر ہمارے سامنے ہوں، جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ان کے لیے اللہ کے حضور دعا بھی کرنی چاہیے اور ان پر اسلام کے تعلق سے محنت بھی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں ہم کمزوری پاتے ہوں، کچھ معاملات کے اندر ہم اپنے آپ کو بیک فٹ پر رکھتے ہوں، کچھ معاملات میں ہم اپنے آپ کو ڈیفینسو موڈ میں رکھتے ہوں، مگر اللہ کسی کو ہمت دے دے، کسی کو توفیق دے دے، کسی کو صلاحیت دے رکھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور وہ فور فرنٹ پر آ کر دین کی نمائندگی کرنے والا بھی ہو جائے، دین کو پریزنٹ کرنے والا بھی ہو جائے، دین کا پرچار کرنے والا بھی ہو جائے، دین کو آگے بڑھانے والا بھی ہو جائے، تو کیا اچھی بات ہے. یہ تابندہ نقوش جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کا کچھ اظہار ہمارے معاشرے میں بھی ہو جائے. ہجرت کا موقع ہے، سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یکے بعد دیگرے ہجرت کرتے چلے جا رہے تھے. البتہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے. وہ خانہ کعبہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور سب کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنوانا ہو تو آئے عمر کا راستہ روک لے، جس نے اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہو آئے وہ عمر کا راستہ روک لے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ علل اعلان ہجرت فرمائی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کسی کی ہمت نہ ہو سکی ہے کہ ان کا مقابلہ کرے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرے. جہاں قسم پرسی کی کیفیت تھی، جہاں مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا، جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جہاں مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں، اسی مقام پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال بقیہ سب صحابہ کرام اور دیگر افراد ان سب کی عظمت کی اور ان کی بڑائی کی ہم قائل الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے شان دے رکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مزاج دے رکھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیفیات دے رکھی ہوتی ہیں. ہر مزاج کی، ہر کیفیت کی اور کردار کے ہر پہلو کی اجتماعیتوں کو ضرورت ہوا کرتی ہے. بعض ان افراد کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے جو ہمت کر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، باطل کا علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر مقابلہ کرتے ہیں. یہ وہ نقش ہے نقوش میں سے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ وہ بہادری، وہ ہمت، وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ہمت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھی عطا فرمائے. ہاں، سب لوگ برابر نہیں ہوتے، سب لوگوں کی کیفیات برابر نہیں ہوتی، سب لوگوں کے مزاج برابر نہیں ہوتے. تو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنوں میں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم میں سے کون ہو سکتا ہے، میری خاندان میں کون ہو سکتا ہے، میرے کلیگز میں کون ہو سکتا ہے، میرے دوستوں میں کون ہو سکتا ہے، میرے پڑوسیوں میں کون ہو سکتا ہے، میرے شاگردوں میں کون ہو سکتا ہے، میرے اسٹاف میں کون ہو سکتا ہے، کہ جہاں مجھے اسپارک نظر آتا ہے اور میں اس پر ہمت کر کے محنت کروں، میں اس کے لیے دعا بھی کرنے کی کوشش کروں، تو شاید وہ مجھ سے آگے بڑھ کر خیر کو پریزنٹ کرنے والا، دین کو ڈیفینڈ کرنے والا، دین کی بات پیش کرنے والا بنتا چلا جائے. یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں یہ رہنمائی عطا کرتے ہیں کہ ہر معاشرے کے اندر خیر موجود ہوتا ہے، اس خیر کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی کرنے کی، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر سے وہ نقطہ یاد رہے کہ سیدنا عمر اسی معاشرے میں موجود ہیں. نوٹ کیجئے گا، بہت قیمتی نقطہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی معاشرے میں موجود ہیں. ہاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآنی ان کو میسر آئی ہے، ایمان کا بیج ان میں پڑا ہے، ایمان کی آبیاری ہوئی تو وہی جو زمانے جاہلیت میں صلاحیتوں والے تھے، طاقت والے تھے، شجاعت والے تھے، بہادری والے تھے، اب یہ ساری طاقت، شجاعت اور بہادری اور ایکسپرٹیز اور سب کچھ خیر کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں دل سے ایک بات عرض کروں، میں بار بار عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں، اللہ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے ہیں، کیسی کیسی صلاحیتیں عطا کی ہیں. بعض مرتبہ وہ بڑی نیگیٹیوٹی کے ساتھ، بڑے منفی انداز کے ساتھ صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہوتی. اگر وہاں ایمان کا بیج پڑ جائے، ایمان کی آبیاری ہو جائے، قرآن سے ان کو جوڑ دیا جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ سے ان کو جوڑ دیا جائے، تو انشاءاللہ یہی ساری طاقت، یہی ساری قوت، یہی ساری ایکسپرٹیز، وہ آئی ٹی کی ہو سکتی ہے، وہ کمیونیکیشن اسکلز کی ہو سکتی ہے، وہ اور کسی پروفیشنل ایکسپرٹیز کی ہو سکتی ہے، وہ مال کی ہو سکتی ہے، وہ کسی جسمانی قوت و صلاحیت کی
کے ہو سکتی ہیں، وہ بولنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، وہ لکھنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، وہ سوچنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، وہ باطل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے، وہ اعتراضات کا جواب دینے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ ان سارے صلاحیتوں کے حامل افراد ہر دور میں اللہ نے پیدا فرمائے۔ بات ہے ایمان کی آبیاری کی، بات ان میں ایمان کا بیج ڈالنے کی، بات ہے ان کو قرآن سے جوڑنے کی، بات ہے ان کو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کی۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی ساری صلاحیتیں خیر کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، اگر اسلام کو ماننے والے ان کو ایک عمر اور مل جاتا، رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کو ماننے والے اگر ان کو ایک عمر اور مل جاتا تو ساری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے ہوگی ساری دنیا انشاءاللہ مسلمانوں کے پاس، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ تعالی ہم 44 لاکھ مربع میل اور اس سے زائد بھی پہنچے، ہم 3 بر اعظموں تک پہنچے ہیں ماضی میں، اور قیامت سے قبل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہم پوری دنیا پر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ البتہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھتے ہوئے، سیدنا عمر کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں سے انسپیریشن لینا، وہاں سے موٹیویشن لینا، وہاں سے ترغیب لینا، وہاں سے تشویق لینا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال بھی ہوگی۔ 1936 کی بات ہے کم و بیش، پاکستان کے قیام سے یقیناً پہلے کی بات، ہندوستان میں غیر منقسم ہندوستان میں انتخابات کا موقع آیا تو گاندھی جی نے اپنے کینڈیڈیٹ سے جو الیکشن میں جا رہے تھے، پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سیاست کے میدان میں، نظام چلانے کے میدان میں، سوائے ابو بکر اور سوائے عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے سوا کوئی میرے پاس اگزامپل موجود نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ گاندھی جی کہہ رہے ہیں۔ جی، اسلام کو قبول تو نہ کیا مگر عظمت کا قائل ہونا پڑا۔ عربی کا مقولہ بڑا معروف ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے۔ یہ نہ ماننے والے تو مان رہے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، ہم واقعتاً مان رہے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ میں آپ کے سامنے ایک اور نکتہ عرض کروں، قائد اعظم کے بڑے مشہور الفاظ ہیں، قائد اعظم کے الفاظ ان کی زندگی کے آخری ایام کے، ان کے ذاتی ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، انہوں نے یہ الفاظ کوٹ کے اور ریکارڈ پر موجود ہیں، اور بڑی ہلکی اور یعنی کمزوری کی کیفیت کا معاملہ تو بڑی ہلکی آواز تھی، تو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے، سبحان اللہ، اور اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست کو اگر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو خلافت راشدہ کو سامنے رکھنا ہوگا، اور خلیفہ ثانی کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے دور میں وہ سسٹمز ڈیولپ ہوئے جو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ پیش کرتے رہیں گے، جو رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی پیش کرتے رہیں گے۔ ایک ہی واقعہ ابھی عرض کرتا ہوں اور آئندہ کے پروگرام میں ہم اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج دنیا کہتی ہے اقلیتوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، آج دنیا کہتی ہے کہ مائنورٹیز کے حقوق کی بات ہونی چاہیے۔ ایک طرف قرآن کریم پڑھیں تو قرآن بتاتا ہے یہود کے بارے میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں قرآن بتاتا ہے کہ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر تم پاؤ گے کس کو؟ یہود کو۔ یہی دشمن نمبر 1 تھے دور نبوی میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی ان کی دشمنی مسلمانوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن میں کیا واقعہ عرض کر رہا ہوں، ایک بازار ہے، ایک مارکیٹ ہے، سیدنا عمر گزر رہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیکھا ہے کہ ایک یہودی بھیک مانگ رہا ہے۔ کبھی تم بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس سے کہا جب تک میں کما رہا تھا، میں آپ کو پے کر رہا تھا، آپ کو ادا کر رہا تھا۔ جزیہ، جزیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک غیر مسلم ایک اسلامی ریاست میں رہے، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرے تو وہ رہ سکتا ہے، مگر اس کو جزیہ ادا کرنا ہوگا جو کہ ایک ٹیکس کی شکل ہے، اور اس کے اگینسٹ اسلامی ریاست کیا کرے گی؟ سبحان اللہ، اس کا عقیدہ، ہاں اس کو جبر مسلمانی کیا جائے گا، اس کے عقیدے کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت،
اس کے گھر کی حفاظت، اس کی عبادت گاہ کی حفاظت، سبحان اللہ، اور وہ اپنی عبادت گاہ میں اپنے معبود کو پکارے اور اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دے، پبلک میں نہیں کر سکتا، یہ ساری پروٹیکشن اس کو دی جائے گی، اس کے اگینسٹ وہ جزیہ پے کرے گا۔ تو سیدنا عمر نے جب سوال کیا رضی اللہ عنہ کہ تم بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا جب تک میں کما رہا تھا میں دے رہا تھا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا میں کما نہیں سکتا۔ تو کیا تاریخی جملہ سیدنا عمر نے عطا فرمایا رضی اللہ عنہ، سنیے گا، فرماتے کہ تو گھر بیٹھے گا اور ہم تیری کفالت کریں گے، سبحان اللہ۔ یعنی آج جس کو ہم ریٹائرمنٹ بینیفٹس کہتے ہیں، وہ تو کسی کمپنی میں آپ نے جاب کی ہو تو پھر آپ کو بمشکل ملتے ہیں، اس کو کہا نہیں تو گھر بیٹھے گا اور یہ ریاست تیری کفالت کرے گی، جب تک تو دے رہا تھا تو ہم تیری پروٹیکشن کر رہے تھے، اب تو دینے کے قابل نہیں ہے تو میں ترجمانی کر رہا ہوں، اٹس ناؤ آور ٹرن ٹو ری پے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم تیری کفالت کریں گے۔ بہرحال وقت مکمل ہوا آج کے پروگرام کا، آئندہ انشاءاللہ تعالی اس طرح کے کچھ اور واقعات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تابندہ نقوش کے حوالے سے قیامت تک یہاں سے رہنمائی ملے گی، اللہ ہمیں بھی رہنمائی عطا فرمائے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔